السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 26واں پارہ کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اسلام حکمت و دانشمندی کا دین ہے۔ معاملات میں دوربینی اور فہم و فراست اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیرت نبویہ میں اس کی سب سے بڑی مثال صلح حدیبیہ ہے۔ ذوالقعدہ سن 6 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ عمرہ کی تیاری کریں۔ 1400 صحابہ اکرام احرام کی حالت میں ہدی یعنی نفلی قربانی کا جانور کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ جو آج شمیسی کے نام سے معروف ہے، مکہ سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہنچ کر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ مشرکین مکہ کو آنے کا مقصد بتلا دیں، لیکن مشرکین مکہ آپ کے واپس جانے پر بضد ہو گئے اور بالآخر سہل بن عمرو کے ذریعہ سے صلح کے شرائط طے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے ساتھ مصالحت کر لی۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت صلح کی شرائط سے متفق نہ تھی۔ انہیں سخت صدمہ ہوا کہ ہم نے حق پر ہونے کے باوجود اتنا دب کر صلح کر لیا۔ صلح کے بعد اسی مقام حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بال مڈوایا، جانور ذبح کیا اور حلال ہو کر مدینہ کا رخ کیا۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مشرکین کے ساتھ کی گئی اس صلح کی تائید آسمان سے نہ صرف نازل ہوئی بلکہ اسے ہی فتح مبین واضح جیت قرار دیا گیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ آج مجھ پر ایسی سورہ نازل ہوئی جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب صحابہ اکرام بھی اس صلح سے بالکل مطمئن ہو گئے تھے۔ آنے والے 2 سالوں میں اس صلح کی برکتوں کو دنیا نے دیکھ لیا۔ ایک طرف مدینہ میں اسلامی سلطنت کو استقرار حاصل ہو گیا، اس کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ عرب کے قبائل جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور یہودیوں کی بستیاں بھی ایک ایک کر کے تابع فرمان ہو گئیں، تو دوسری طرف اہل مکہ اور مشرکین کی قوت از خود جواب دے گئی، جس کا پہلا اثر فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ 26واں پارہ حامیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس پارے میں 195 آیتیں ہیں، 35 سورہ احقاف کی، 38 سورہ محمد کی، 29 سورہ فتح کی، 18 سورہ حجرات کی اور 45 سورہ قاف کی اور 30 سورہ زاریات کی، نیز 18 رکوع اس پارے کے اندر ہیں۔ ان صورتوں میں سورہ محمد، سورہ فتح، حجرات مدنی ہیں اور باقی صورتیں مکی ہیں، اور مصحف میں بالترتیب ان کا نمبر 46 سے 51 تک ہے۔ احقاف جاسیہ کے بعد، محمد حدید کے بعد، فتح جمعہ کے بعد، حجرات مجادلہ کے بعد، سورہ قاف مرسلات کے بعد اور زاریات احقاف کے بعد نازل ہوئیں۔ احقاف اور قاف حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان صورتوں کی وجہ تسمیہ کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ پارے کا آغاز سورہ احقاف کی آیات سے ہوا۔ احقاف قوم عاد کی بستی کا نام ہے جس کا ذکر آیت نمبر 31 میں آیا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو اپنے معبودان کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ مشرکین قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور محمد نے اسے خود گڑھ لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہے تو کیا تم لوگ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ تم جو کہتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ جنتی ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کی اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں اور ان کے برے اعمال سے درگزر کرتے ہیں اس وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ یاد کرو جب ہم جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے
کہ وہ قرآن سنیں۔ پس جب نبی کے پاس پہنچے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ کر ان کو خبردار کیا، جنہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو قرآن اور نبی کے بارے میں بتایا اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دی، اس کے فائدے بتلائے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، عالی ہمت پیغمبروں کی طرح آپ بھی صبر سے کام لیں اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ جس دن یہ عذاب کو دیکھیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ دن کی ایک گھڑی ہی یہ دنیا میں رہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ سورہ محمد کا نام اس کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے جس میں یہ نام وارد ہے۔ سورہ کے شروع میں مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور عمل اور انجام کے اعتبار سے جو فرق ہے اسے بیان کیا گیا۔ اے مومنو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں موج مستی کر رہے ہیں اور چوپائے کی طرح کھا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ آگے کی آیات میں منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا اور ان کی شدید مذمت کی گئی۔ مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ نفاق اختیار کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم بخل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں۔ جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم اعراض کرو گے تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اوروں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح کا نام اس کی پہلی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ سورہ کا آغاز فتح کی بشارت سے ہوا اور اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک اولا کاموں سے مغفرت، دین غالب کر کے اللہ کے احسان کی تکمیل، سیدھے راستے پر آپ کو مزید استقامت اور آپ کی زبردست مدد قرار دیا گیا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے سابق ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان میں اور پیش رفت کریں۔ ایمان میں اضافہ کی یہ کتنی واضح دلیل ہے۔ اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ دانا با حکمت ہے۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ مومنوں کو ثواب اور منافقین و مشرکین کو سزا دے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے اس نے اللہ کے ساتھ کیا تو اسے عن قریب اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اس کے بعد کی آیات میں منافقین اور اعرابیوں نے اس موقع پر جو رول ادا کیا ہے اسے بیان کیا گیا، اور آگے اللہ نے نابینا، پیر سے معذور اور بیمار کو اس قسم کی کارروائیوں میں شرکت سے مستثنا قرار دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اللہ نے اسے جان لیا، یعنی دین کے لیے قربانی کا جذبہ، بس ان پر اطمینان نازل کیا اور انہیں قریب کی فتح یعنی فتح خیبر عنایت کر دی۔ اللہ اکبر۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کو اللہ نے اپنی رضا کی سند مرحمت فرما دی۔ آگے اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا ہے، تم انشاءاللہ پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، بے خوف ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں دے دی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور برحق دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا
کہ وہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنا اکھواں نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ صحابہ سے جو جلتا ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ حجرات کا نام اس کی آیت نمبر 4 سے ماخوذ ہے، جس میں ازواج مطہرات کے کمروں حجروں کا ذکر آیا ہے۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ ہی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے گفتگو کرتے ہو ایسے نبی سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو اس کے مطابق فیصلہ لینے سے پہلے اس کی تحقیق کرو، مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ اور ضرورت پڑنے پر مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو۔ نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے، نہ ایک دوسرے کو طعنہ دے، نہ برے لقب سے کسی کو پکارے۔ ایمان کے بعد کسی مسلمان کا ایسا ذکر فسق کا کام ہے۔ اے مومنو، بہت بدگمانیوں سے بچو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ ایمان کے سلسلے میں مدینے کے اعراب کے دعوے کی نفی کے بعد اللہ نے فرمایا وہ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول اسے اور سورہ قمر کو عید کی نماز میں پڑھتے تھے، صحیح مسلم، اور جمعہ کے خطبوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم۔ قرآن کریم کی قسم کھانے کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رسول کی رسالت اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ہم بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن لوگوں کو بھی قبروں سے نکالیں گے۔ جھٹلانے والی قومیں اور ان کے انجام کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہیں۔ ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کے شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اس کے بعد کرامن کاتبین جو لوگوں کے نام اعمال لکھتے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ موت کی بے حق لے کر آ پہنچی، یہی وہ ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کا دن ہے۔ اور ہر شخص اس طرح میدان محشر میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ تو یقیناً اس سے غفلت میں تھا، لیکن آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کے بعد فرشتے کی اللہ سے گفتگو اور اللہ کا حکم دینا کہ ہر کافر، سرکش، نیک کاموں سے روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے والوں کو جہنم میں جھونک دو۔ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہیں۔ جنت متقیوں کے لیے بالکل قریب لائی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہو، رحمان سے غائبانہ ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف لگا رہنے والا دل لے کر آیا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ یہ اس دن جنت میں چاہیں گے انہیں ملے، جو چاہیں گے ملے گا، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ رب کا دیدار اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جنتیوں کی یہ اوصاف ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔
اگر جواب اس بات میں ہے تو اے جنتی تجھے اللہ کے انعام و اکرام اور اس کے شرف دیدار کی بشارت ہو، اور اگر جواب نفی میں ہے تو کیا صرف تمناؤں سے ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے گا؟ مولا کریم تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے دین کی محبت سے آباد کر دے، ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی رضا کے کاموں میں لگا۔ الہی ہمارے دل تیرے انگلیوں کے درمیان ہیں، تو انہیں اپنے دین کی طرف پھیر دے، جب تک زندہ رکھ، دین کا خادم بنا کر زندہ رکھ، اور جب اپنے پاس بلا تو ہم سے راضی رہ، آمین۔ سورہ زاریات کا نام اس کی پہلی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ نے مختلف کاموں کو انجام دینے والے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے گئے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف کا دن واقع ہوگا۔ وہ متقین جن کے لیے باغات اور چشمے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، یعنی حق سمجھ کر ان پر خرچ کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا ہے، جس کا بیان اگلے پارے کی تشریح میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اس کتاب کا نازل ہونا اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ 26ویں پارے کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی و مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے، تاہم بعض مفسرین نے قرآن کریم کی صورتوں کو ان حروف مقطعات سے شروع کرنے کی دو حکمت بیان کی ہیں۔ ایک تو مشرکین کو یہ باور کرانا کہ یہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، ورنہ تم اہل زبان اس کے مثل کلام پیش کرنے سے عاجز کیوں کر رہتے جب یہ اسی زبان کے حروف ہیں جسے تم بولتے ہو۔ دوسری وجہ اس اچھوتے انداز بیان سے مشرکین کو قرآن سننے پر مجبور کرنا تھا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو اس سے روکا کرتے تھے۔ قرآن کریم اس ذات وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب ہے، جس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کا ہر فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اور وہ اپنے افعال اور احکام میں حکمت والا بھی ہے۔ کوئی فعل اور کوئی حکم عبث نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں کسی اعتبار سے کوئی نقص اور کمی ہوتی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ایک متعین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر جس بات سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کو اللہ نے ایک بہت بڑے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ ہے لوگوں کا امتحان اور آزمائش۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ بھی بیان کر دی گئی کہ یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ان کی بھی ایک مدت اللہ نے پہلے سے متعین کر دی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہوگی اسی کے ساتھ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن کافر اس کو ماننے پر آمادہ ہی نہیں، وہ حساب و کتاب پر یقین نہیں کرتے، اس لیے ان باتوں کو وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی ہی کوئی کتاب یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لے آؤ۔ مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے کہ ذرا اپنے معبودان پر غور کرو کہ کیا انہوں نے بھی زمین کا کوئی حصہ بنایا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں اللہ کی کچھ مدد کی ہے۔ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہی ہوگا، پھر اللہ کے ساتھ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ ایتونی بھی کتاب، اگر تمہارے پاس اس شرکیہ عمل کے درست ہونے کی کوئی نقلی یا عقلی دلیل ہو تو وہی پیش کر کے دکھاؤ، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا عمل درست ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہو جو قیامت تک اس کی دعا نہ سن سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہوں۔ یعنی پتھر کی مورتی کو پوجنے والے یا مردوں کو پکارنے والے سب سے بڑے گمراہ ہیں، اس لیے کہ ان کے معبودان ان کی سنتے ہی نہیں، پوری کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کریں گے۔ قیامت کے دن جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کے سب اپنی برات کا
اعلان کریں گے کہ اے رب ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور اے رب یہ ہماری عبادت اپنی مرضی سے کرتے تھے، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ اس پارے کی چند آیات کی مختصر سی تفسیر تھی۔ الغرض یہ کہ 26ویں پارے میں کل 6 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ احقاف، دوسرا حصہ سورہ محمد، تیسرا سورہ فتح، چوتھا سورہ حجرات، پانچواں سورہ قاف اور چھٹا سورہ زاریات، اور سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ ہے۔ باقی 5 حصے یعنی جو 5 صورتیں ہیں وہ مکمل ہیں اس پارے کے اندر۔ سورہ احقاف میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ نمبر 2 حمل کی اقل مدت کا بیان کہ وہ 6 ماہ ہے۔ نمبر 3 قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہو بالا کر دیا۔ نمبر 4 جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہے۔ سورہ محمد میں بہت سی باتیں ہیں۔ نمبر 1 جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا رنگ نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر اور ہر قسم کے پھل وغیرہ۔ نمبر 2 آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتے کو نہیں نبھاتا ہے۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سورہ فتح کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اس صورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسا کہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ نمبر 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض عمدہ صفات کا بیان۔ سورہ حجرات میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 نبوت و رسالت کا مقام۔ نمبر 2 دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ نمبر 3 سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ جن سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چگلی، بدگمانی، سخریہ یعنی مذاق، ٹھٹھا، استہزاء، برے القاب سے خطاب وغیرہ وغیرہ۔ سورہ کاف کی چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2 قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان۔ نمبر 3 جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ۔ نمبر 4 آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس بات کا بیان۔ سورہ زاریات کے ابتدائی حصے کی چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں ہے۔ نمبر 2 متقیوں کے بعد صفات کا بیان کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو معنی اور مفہوم کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔